اللہ میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے، میری آساں امیداں دے، میری آساں امیداں دے، صدا بوٹے ہرے رہ دے، میں لج پالا دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہ دے۔ حسن زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی اولاد، آپ کی جانشین حضرت علامہ مولانا سید محسن زنجانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، یا سبحان یا سبحان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Those who don't know how to love, they does not know how to be religious. جو محبت کرنا نہیں جانتا وہ مذہبی ہونا یا طریقت کو یا تصوف کو نہیں جانتا۔ میں نے دربار سلطانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آج مجھے مسلسل تیسرا دن ہے یہاں حاضر ہوں۔ جس دن بھی آیا محبتیں ملی، اگلے دن آیا محبتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور پیر صاحب حضرت علامہ کمال سلطانی دامت برکاتہم العالیہ کے چہرہ مبارکہ پہ جو مسکراہٹ میں نے دیکھی، تو اس مسکراہٹ سے مجھے بار بار وہ حدیث مولانا شریف خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی یاد آتی رہی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکراتا چہرہ میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ اور آج آپ نے جو خصوصی شفقتیں کی، جو میرے پر مہربانیاں کی، یہ مجھے ہمیشہ یاد رہیں گی، میرے ساتھ لاہور تک جائیں گی، اور انشاءاللہ حضرت میرا حسین زنجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار پاک پہ جو علماء کرام ہیں ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے ان کا جو محبتوں کا سلسلہ میرے ساتھ جہاں رہا اس کا ذکر خیر رہے گا۔ اور مجھے آج یہ یقین ہو گیا کہ 12 ربیع النور شریف پہ جو آج ماہانہ عرس بھی ہے، حضرت امام حسن جو ہمارے سر کے تاج ہیں ان کے حوالے سے ذکر خیر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ماہ مقدس کی آمد بھی ہے، تو مجھے یہ یقین کامل ہو گیا کہ انشاءاللہ مجھے صاحب مزار نے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے حکم سے اپنی نگاہ کرم میں لے کر میں حضرت کا بہت شکر گزار ہوں، حضرت کمال سلطانی دامت برکاتہم العالیہ کا، اور تمام جتنے بھی یہاں پر حاضرین ہیں آپ کی محبتوں کا، خاص طور پہ علامہ ظہور دامت برکاتہم العالیہ صاحب کا کہ جن کے وسیلے سے مجھے اتنے عزیز، اتنے مہربان، اتنے محترم، اتنے شفیق اور مسکرانے والے خوبصورت چہرے کے مالک حضرت سے ملاقات کا شرف ملا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على 3 خصال حب نبيكم
وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کے بارے میں جو میں نے تمہیں توحید کے حوالے سے سکھایا، جو میں نے تکالیف برداشت کی، جو میں نے اپنے اہل بیت کو اپنے بعد بھی سکھا دیا کہ کربلا میں اگر کہیں پہ جان کے نذرانے دینے پڑے تو میں کسی چیز کا تم سے کوئی بھی نذرانہ یا کسی بھی قسم کا دنیاوی جو مال و دولت ہوتی ہے وہ میں تم سے طلب نہیں کرتا، چاہے وہ دو مسلمان گروہوں کو ملانے کا موقع ہو، امام حسن کی قربانی ہو، میں کسی بھی موقع کے اوپر کسی بھی جگہ کا، قرآن ہے نا قیامت تک کے لیے ہے، میں تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، بلکہ میں جو تم سے چاہتا ہوں نا وہ یہ ہے کہ وہ محبت، وہ عقیدت جیسی تم مجھ سے رکھتے ہو میرے اہل بیت سے بھی رہے۔ پھر اس عقیدت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم لوگوں کو حدیث کے اندر بتا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو جب تربیت کرو نا، یونیسیف کا ایک ادارہ ہے امریکہ میں، اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے لائف فور فیکٹس، اس کے تحت ایک ریسرچ کی گئی کہ بچوں کی جو سب سے زیادہ قیمتی عمر ہوتی ہے نا تربیت کے حوالے سے، وہ پہلے 5 سال ہیں۔ ابھی میرے سے قبل حضرت صاحب جو گفتگو کر رہے تھے بچپن کے حوالے سے امام حسن علیہ السلام کے اوپر، اس کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ ابھی تو پہلے ہم اپنی تربیت کریں نا تاکہ ہم پھر امام حسن علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کے اس ذکر خیر سے فیض حاصل بھی کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو میں موجودہ دور کے ساتھ ذرا تھوڑی سی مناسبت دینا چاہ رہا ہوں کہ اس ادارے نے یہ ریسرچ کی اربوں خربوں ڈالر لگانے کے بعد کہ بچپن کی جو 5 سالہ پہلی ابتدائی عمر ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے، جو تربیت تم اس میں کر دو گے وہی تمہیں اس شخصیت کے اندر اس کی بلوغت میں، اس کی جوانی میں نظر آئے گا۔ تم اس کو بچپن میں شہزادہ شہزادہ کہنا شروع کر دو، بڑے ہو کے تو اس کے نخرے دیکھو گے۔ تم اس کی تربیت میں تھوڑی سی ایک روایت ملتی ہے نا کہ باپ کی جب تخلیق کی گئی تو فرشتوں سے حکم ہوا کہ تلوار کی دھاڑ لے کے آؤ۔ تو اگر تم بچپن میں بچے کی تربیت اس طرح کرو کہ اس کو پتا ہو کہ میں نے جب مجھ پر فرائض ہونے ہیں تو مجھ پہ کیا کیا پابندیاں ہیں اور کن کن چیزوں سے میں بالکل آزاد ہوں، چند چیزیں ہیں جو انگلیوں پہ گن لی جائیں وہ حرام ہے، باقی رب تعالیٰ نے حلال ہی حلال فرمایا۔ ہم لوگ حلال حرام کے اندر بھی اگر ان چیزوں کو کاؤنٹ کر لیں تو بڑا ایزی ہو جائے لائف کو گزارنا۔ ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو مرض کرتا۔ تو جو 5 سالہ ابتدائی عمر ہے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے بچے کی تربیت کے حوالے سے۔ تو وہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال قبل ارشاد فرما گئے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھا دو بچپن ہی میں۔ نمبر 1 اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اب وہ محبت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ میں کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، میں بالکل مختصر سی اور کوشش کرتا ہوں کہ سادہ گفتگو کروں، تو آپ نے بس ساتھ ساتھ رہنا ہے، میں تاکہ ساتھ ساتھ حدیث کی تشریح بھی کرتا چلا جاؤں۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ اب ہم اگر اپنی زندگی کے اندر موجودہ دور میں دیکھیں، بچے سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ کوئی کارٹون دیکھتے ہیں، جیسے دعوت اسلامی کا ایک کڈس مدنی چینل ہے، اس کو دیکھتے ہیں تو جو اس طرح کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی وہ نور فاطمہ اور اس ٹائپ کے خاکے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر وہی اپناتے ہیں، اور اگر دوسرے قسم کے کارٹونز دیکھیں گے تو اپنی زندگی کے اندر وہ اپنائیں گے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو بھی بچوں کو آپ بتائیں گے بچے کی زندگی کے اندر وہ روزمرہ شامل ہو جائے گا۔ بھی علامہ ظہور صاحب مجھے کل بتا رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ان کے صاحبزادے نے بیان کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ، اور گھر میں بھی جب ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر تربیت ہوتی ہے۔ کیا ہمارے بچے نے کبھی ہمارے سامنے یہ اظہار کیا کہ
اب ماہ مقدس شروع ہو چکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں بھی اس ماہ کے ختم ہونے سے قبل زیارت ہو جائے۔ کبھی بچوں نے اس طرح سے کہا یا ہم لوگوں نے ان کے سامنے یہ اظہار کیا کہ کاش ہجرت کے وقت معبد نے جس طرح حسین چہرے والے کو دیکھا وہ میں بھی دیکھتا۔ اب معبد کیا کہہ رہی ہے، تو رجل، دیکھا نا، دیکھ لیا۔ ہم بھی نعرے لگا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے، تو جانے کے بعد پھر جو الفاظ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کر دیے، کوئی بھی بڑا شاعر نہیں آئے اس کے مقابلے کے الفاظ نہیں ہیں۔ کہتے رأیت رجلا ظاہر الوجہ، میں نے دیکھا ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا مرد کامل جس کا حسن نمایاں تھا، خوبصورت تھا، حسن الخلق، بہترین تخلیق کیا ہوا، وسیم قسیم، وسیم کہتے ہیں ایسے حسین کو جس کو بار بار دیکھنے کا دل کرے، قسیم ایسا حسین کہ جس کا، اب حسین تو کئی ہوتے ہیں نا، دور سے دیکھو بھی حسین لگتا ہے، قریب آ کے دیکھو تو اس طرح سے مزہ نہیں آتا، لیکن کہتی ہے ساتھ ہی آگے کہ قسیم، یہ نہ سمجھنا کہ صرف چہرہ حسین تھا باقی نہیں تھا، ہاتھ حسین تھا، سینہ حسین، زلفیں حسین تھے، یا ایک سائڈ سے دیکھتے تھے تو دوسرے پوز سے وہ مزہ نہیں آتا تھا، انہیں ساتھ ہی کہہ دی قسیم، یعنی ہر اس الگ الگ حسین تھا۔ قسیم کہتے ہیں ایک الگ الگ کے اندر حسن کا، حسن جب ہو تو اس کو قسیم کہا جاتا ہے۔ آگے یہ حدیث کافی طویل ہے، آگے چل کے وہ کہتی ہے اجمل الناس وابہاہ من بعید، وہ اس قدر حسین تھا کہ دور سے دیکھو تو بھی خوبصورت لگتا ہے، وہ احسن وہ احلا من قریب، اور جب قریب سے دیکھا جاتا تھا ان کو تو ایسا لگتا تھا کہ دل چاہتا تھا دیکھتے ہی چلے جاؤ۔ اب ہم قریب والوں سے پوچھتے ہیں کہ قریب سے جب دیکھا جائے تو کیسے لگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو صحابہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ، گویا سورج آپ کے چہرے کے اندر تیر رہا ہے۔ The sun is swimming in the face of سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اگر ہم ذرا دور والوں سے پوچھ لیں تو بریلی چلتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کہتے ہیں مجھے تو پھول ہی پھول نظر آئے۔ اب میں پنجاب سے آیا تو پنجاب والوں سے پوچھ لیتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، مکھ چند بدر شاشانی، یہ متھے جھمکے لاٹ نورانی، یہ کالی زلف، یہ اکھ مستانی، یہ مقبول اکھی ہمت بری، ایسی صورت نو میں جان آقا، جان آقا کے جانے جہاں آقا، سچ آقا تے رب کی مشان آقا، جس شان تو شانہ سب بنی، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر قریب والے کرتے ہیں، دور والے ان کی زیارت کا شربت پی لیتے ہیں، تو وہ تو ہر وقت ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم ہدایت بخشش پڑھیں تو اتنے خوبصورت کلام ہے، تو یہ چیز ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتی؟ یہ سوال کیا کریں اپنے ساتھ، یہ سوال کیا کریں اپنے ساتھ کہ اگر ہم دنیا کے مال کے لیے فلاں گاڑی کے خیال میں ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہمیں لینڈ کروزر ملے، رائل رائس ملے، تو یہ خیال ہمیں کیوں نہیں آتا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں ہوتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کرتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا تو مجھے بھی ان کے خادم کے طور پہ چھوڑ دیتے؟ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ مدینہ سے فتح مکہ کے وقت جب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے کہ تھک نہ گئے ہوں، میں ان کی ٹانگیں دباتا ہوں، ان کے قدم چوم لیتا ہوں۔ یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ جب بچوں کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک چہرہ رکھتے
جوانی تک ان کے چہرے سے خوشبو آتی ہے، کاش ان بچوں میں بھی ہوتا، کاش کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسین نواسے کی خدمت میں بھی ہوتا، کاش جب امام حسن کو لشکر کی ضرورت تھی تو میں بھی ہوتا یا میری اولاد ہوتی، اور اگر نہیں ہے تو پھر کم سے کم ان کی یاد میں ڈوبے تو رہے۔ پھر اپنے ساتھ سوال کیجئے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کی محبت کی کیفیت ہوئی یا نہیں، ہم ان کے خیالوں میں رہ رہے ہیں یا نہیں رہ رہے۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ اب علامہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ بچپن میں ہی صدقے کے حوالے سے آپ کو تعلیم دے دی گئی، میں اس سے تھوڑی سی آگے کی بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا۔ موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ تھا حجۃ الوداع کا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور پوری امت کو کس کے پیچھے لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 قرآن پاک کتاب اللہ، اور نمبر 2 اطرت اہل بیت۔ اب وہ اہل بیت تھے کون؟ 6 سال 7 ماہ امام حسین یہ اپنی زندگی کا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، اور 7 سال 2 ماہ یا 2.5 ماہ کے قریب عرصہ امام حسن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارتے ہیں، اور پوری امت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے لگا کے چلا، اور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے دونوں بھی جوان نہیں ہوئے، یہ میرے دونوں بیٹے حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اپنی تربیت میں اس قدر آپ علیہ السلام کو یقین ہے کہ یہ جب جوان ہوں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ بچپن ہی میں پوری امت کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا، فرمایا کہ اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ آج چونکہ یہاں پر امام حسن علیہ السلام کا بھی ذکر خیر جاری و ساری ہے، میرا خیال ہے گفتگو میری کافی لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک تفسیر میں ایک آیت پہ انہوں نے بڑی خوبصورت تشریح کی۔ انہوں نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ اب یہاں پہ رب کریم ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے 2 سمندروں کو ملا دیا، وہ دونوں آپس میں اس طرح مل گئے کہ دونوں حد سے تجاوز نہیں کرتے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم نے ان 2 سمندروں سے جو نکالا وہ ہے موتی و مرجان۔ اب یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ 2 سمندروں کا ملنا جو ہے نا، یہ سیدہ کائنات ہماری جان یہاں پر قربان اور مولا علی اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ساری امت کے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا نکاح مبارکہ، اور آپ سے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، آپ سے جو مرجان اور جو موتی نکالے گئے ہیں وہ حسن و حسین۔ اب یہ نہ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک ہے نا، اور ظاہر ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تفسیر سیکھی ہوگی وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے، اور ایسے موتی ایسے مرجان ہوں وہ تو علم کا کیا سمندر ہوں گے۔ تو ہمیں اپنی اولاد کو اپنی جنت میں ہمارے بھی سردار وہی ہوں گے، ہماری اولاد کے بھی وہی ہوں گے، جوانوں کے بھی وہی ہوں گے، تو اپنی اولاد کو اہل بیت کی محبت سکھایا جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں یعنی نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت کیسی ہوگی؟ وہ کہہ رہا قرآن، آخر میں ارشاد فرما دیا ہوگی قرآن کی تعلیم دو۔ ابھی میں نے قرآن کی 2 آیات سے حسن و حسین کے حوالے سے گفتگو کی، تو قرآن کی تعلیم دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں تمام کے رزق مال جان اولاد کاروبار میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آپ کی محبتیں، آپ کا یہاں پر آنا اس خانقاہ کی اسی طرح رونقیں بحال رہیں، اور پیر صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔